رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مسواک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نیند یعنی خواب میں دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ پھر میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی۔ پھر مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دیجیے، تو میں نے وہ مسواک ان میں سے بڑے کو دے دی۔ بخاری تعلیقاً۔ مسواک کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 فوائد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے، فرشتوں کو خوش کرتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، دانتوں کی زردی مٹا دیتی ہے، نظر تیز کرتی ہے، منہ پاکیزہ بناتی ہے، بلغم کم کر دیتی ہے، اور یہ سنت ہے لہذا نیکیوں میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ دارقطنی۔ اس روایت کی سند میں معلی بن میمون راوی متروک ہے، لہذا یہ ضعیف ہے۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس روایت میں مذکورہ اکثر فوائد مسواک میں یقیناً موجود ہے، جو کہ تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے۔ شیخ وہبہ زحیلی علماء نے مسواک کے یہ فوائد ذکر کیے ہیں کہ مسواک منہ کو پاکیزہ بناتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے، دانتوں کو سفید کرتی ہے، منہ کی بو کو پاک کر دیتی ہے، کمر کو سیدھا رکھتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، بڑھاپا دور کر دیتی ہے، فطری حیت صاف کر دیتی ہے، فہم و فراست یعنی ذہن کو تیز کر دیتی ہے، اجر بڑھا دیتی ہے، قریب الموت حالت کو آسان بنا دیتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ شہادت یاد کرا دیتی ہے۔ الفقہ الاسلامی وعدلتہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسواک میں 70 فائدے ہیں، جیسے افیون میں 70 نقصان ہے۔ مرقات المفاتیح۔ مزید برآں آج کی جدید سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے، جو کہ طہارت و نظافت اور قوت و مضبوطی مسواک دانتوں کو پہنچاتی ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ نہیں پہنچا سکتا۔ کس درخت کی مسواک افضل ہے؟ مسواک کسی بھی درخت کی لکڑی سے کی جا سکتی ہے، لیکن ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیلو کے درخت کی مسواک مستحب ہے، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کی مسواک چنا کرتے تھے۔ روایت حسن ہے، ارواء الغلیل وغیرہ۔ ابن قدامہ رحم اللہ فرماتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ مسواک کسی ایسی نرم لکڑی کی ہو جو منہ کو صاف کر دے، لیکن نہ اسے زخمی کرے، نہ اسے نقصان پہنچائے، اور نہ ہی اس کی قوت کمزور کرے، مثلا پیلو کے درخت اور کھجور کے گچھوں کی جڑ کی مسواک۔ المغنی۔ اجازت کے ساتھ کسی دوسرے کی مسواک کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، پھر وہ مسواک مجھے دھونے کے لیے دے دیتے، تو میں اس کے ساتھ خود مسواک کرنا شروع کر دیتی اور پھر اسے دھو کر آپ کو لوٹا دیتی۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ کسی دوسرے کی مسواک اس کی رضامندی کے ساتھ استعمال کرنا مکروہ نہیں۔ مسواک کس ہاتھ سے کرنی چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے مسواک کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت اپنے تمام کاموں مثلا وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور آپ سسم مسواک بھی دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے تھے، نیز انہوں نے وفی شأنہ کلہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت میں یہ مستقل قاعدہ ہے کہ جو کام عزت و شرف سے تعلق رکھتے ہو، مثلا کپڑے، شلوار یا موزے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس طرح کے دیگر کام وغیرہ، انہی دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے۔ شرح مسلم للنووی۔ مسجد میں مسواک کا حکم۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور بلا شبہ مسواک ان کے کان میں اس جگہ موجود تھی جہاں کاتب کے کان میں قلم ہوتا ہے، اور جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔ جامع ترمذی کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نمازوں کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اور ان کی مسواک ان کے کان پر اس جگہ ہوتی جہاں کاتب کے کان پر قلم ہوتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے اور پھر اسے مسواک کو اس کی جگہ یعنی کان کی طرف لوٹا دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سلف مسجد میں مسواک کیا کرتے تھے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہے مسجد کے اندر اور باہر ہر جگہ مسواک کرنا جائز ہے، کیونکہ کوئی ایسی نص موجود نہیں جو مسجد کے اندر مسواک کرنے سے روکتی ہو۔ ایک اور فتویٰ کے الفاظ یوں ہے کہ نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کرنا مشروع ہے۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ۔ کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے دیکھا ہے کہ جسے میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتا۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داؤد۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ راوی ہے، لیکن دوسرے مقام پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خود اسی روایت کو حسن درجہ کی قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، لیکن مسواک کی مشروعیت کے عام دلائل میں روزہ دار بھی شامل ہے، اور اسی طرح تمام اوقات بھی شامل ہے، الا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ روزہ دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے، یا روزہ دار فلاں اور فلاں وقت میں مسواک نہیں کر سکتا۔ جب ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں تو عام لوگوں کی طرح روزہ دار بھی مسواک کر سکتا ہے، اور دن کے تمام اوقات میں مسواک کر سکتا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کروں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کر لو۔ میں نے کہا دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ انہوں نے فرمایا دن یا رات کو جب چاہو کرو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا لیکن لوگ تو شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا
سبحان اللہ، اسی نے تو ان کو مسواک کا حکم دیا ہے، اور جان بوجھ کر وہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے منہ بدبودار کر لے۔ اس بات میں کچھ بھی خیر نہیں ہے، بلکہ اس میں برائی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نہایت ہی عمدہ قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ انسان زوال کے بعد روزہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مسواک مستحب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ دلائل کے عموم کی وجہ سے یہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف برحق ہے۔ جن حضرات کا یہ موقف ہے کہ روزہ دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، ان کی دلیل یہ ضعیف روایت ہے، جب تم روزہ رکھو تو صبح کے وقت مسواک کرو، شام کے وقت مسواک نہ کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل، بیہقی، دارقطنی۔ اس روایت کی سند میں کیسان ابو عمر راوی قوی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی فرماتی ہے، مسواک کے مسئلے میں وارد شدہ احادیث کے عموم کی وجہ سے روزہ دار کے لیے روزے کے سارے دن میں مسواک کرنا جائز ہے۔ کیا آدمی زبان پر بھی مسواک پھیر سکتا ہے؟ زبان پر بھی مسواک پھیری جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی زبان پر مسواک پھیر رہے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ مسواک کی لمبائی کی حد کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، اور جو لوگ اس کی حد مقرر کرتے ہیں وہ محض رائے کا سہارا لیتے ہیں، جس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، لہذا اتنی لمبی مسواک جس سے بآسانی دانت صاف کیے جا سکے استعمال کر لینی چاہیے۔ عورتوں کے لیے مسواک مستحب ہے۔ مسواک کے گزشتہ تمام مسائل میں عورتیں بھی مردوں کے شریک ہیں، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ان کے مابین تفریق ثابت نہیں، اور وہ تمام مسائل جن میں مردوں اور عورتوں کے مابین تفریق ثابت نہیں، وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح مشروع ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں صحیح روایت سے عورتوں کا مسواک کرنا بھی ثابت ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک دھونے کے لیے لی، لیکن اس کے ساتھ خود مسواک شروع کر دی۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ باب الوضو، وضو کا بیان۔ لغوی وضاحت۔ لفظ وضو واو کی پیش کے ساتھ ہو تو مصدر ہے جس کا معنی وضو کرنا ہے، اور وضو واو کی زبر کے ساتھ ہو تو ایسے پانی کے لیے بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور اگر واو کے کسرہ کے ساتھ ہو یعنی وضو، تو اس برتن کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اصل میں وضو وضاعتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خوبصورتی و نظافت ہے، اور نماز کے وضو پر یہ لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ وضو کرنے والے کو صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ القاموس المحیط وغیرہ۔ وضو کی اہمیت۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے چند دلائل ملاحظہ فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورة المائدہ۔
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا تا وقت کہ وہ وضو نہ کر لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ وضو کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اور پھر فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اس کی سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا نفل یعنی اضافی ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے، جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح مکمل وضو کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پانچوں فرض نمازیں ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک دن بہترین وضو کیا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور نہایت ہی عمدہ وضو کیا، پھر فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا پھر وہ مسجد کی طرف نکلا اور اسے صرف نماز نے حرکت دی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، ہر وہ گناہ اس کے چہرے سے خارج ہو جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے۔ پھر جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، ہر وہ گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے خارج ہو جاتا ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کیا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، ہر وہ گناہ خارج ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کے قدم چلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے، پھر اپنے دل اور چہرے کو مکمل متوجہ کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری ایسے کام پر رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے اوقات میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ امام حاکم اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کے روز اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جنہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ وضو کی وجہ سے سفید پیشانیوں اور سفید ہاتھ پاؤں والے بن کر آئیں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ صحیح لغیرہ۔ صحیح الترغیب۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نصف ایمان ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح ترمذی۔ وضو کا طریقہ۔ حضرت حمران رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیاں دھوئے، پھر کلی کی اور ناک جھاڑا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ بھی 3 مرتبہ کہنی تک دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ وضو سے پہلے نیت ضروری ہے، کیونکہ نیت تمام نیک اعمال میں ضروری ہے اور وضو بھی ایک نیک عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی قول نیت کے بغیر قبول نہیں۔ صحیح بالشواہد۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم سے۔ در حقیقت نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام نووی رحمہم اللہ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی وغیرہ نے فتویٰ دیا ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے، اور اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کے برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے زبان کے ساتھ نیت کرنا تلاش کرتا رہے تب بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص وضو کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔
یہ روایت صحیح ہے، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تاہم اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یقیناً اس پر کوئی گناہ نہیں، اسے جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، کیونکہ شریعت میں بھول چوک کی معافی ہے، جیسا کہ فرمان نبی ہے، میری امت سے خطا، بھول اور جس کام پر مجبور کیا گیا ہو کہ گناہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الجامع صغیر وغیرہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہے جو شخص بھول کر یا شرعی حکم سے لا علمی کی وجہ سے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہوگا، اور جو جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو علماء کا صحیح تر قول یہ ہے کہ اس کا وضو باطل ہے۔ وضو کی ابتدا دائیں اعضاء سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو دائیں اعضاء سے ابتدا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ۔ ابتدائی وضو میں دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے وضو کی ابتدا میں اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں 3 مرتبہ دھویا، صحیح بخاری۔ حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے چہرے اور پھر بازوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود وغیرہ۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح نسائی وغیرہ۔ ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں کا کھلال کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال کرو۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ۔ پھر کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ حضرت لقید بن سبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ حضرت لقید بن سبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا کہ تم روزہ دار ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود، ترمذی وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی داخل کرے پھر اس سے جھاڑے، صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔ پھر مکمل چہرہ دھونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دوران وضو اپنے چہروں کو دھو لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وضو کے طریقے میں مروی حدیث میں یہ لفظ ہے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، صحیح البخاری۔ مکمل چہرہ دھونے کے وجوہ پر اجماع ہے، المغنی، بدایت المجتہد وغیرہ۔ پھر داڑھی کا کھلال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا 1 چلو بھر کے اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا کھلال کرتے اور فرماتے، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا کھلال کیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ پھر کہنیوں سمیت دونوں بازو دھونے چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو
اپنے دائیں بازو کو بغل تک دھویا، پھر اسی طرح اپنے بائیں بازو کو بغل تک دھویا، پھر کہا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، صحیح مسلم وغیرہ۔ پھر مکمل سر کا مسح کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کو مسح کرو۔ سر کے مسح کا طریقہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی جانب واپس لے آئے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے سر کے پچھلے حصے یعنی گدی تک لے گئے، اور پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو سر کے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اسی جگہ واپس لے گئے جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا، صحیح البخاری، مسلم وغیرہ۔ اگر سر پر پگڑی وغیرہ ہو تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بالوں اور پگڑی پر مسح کیا، صحیح مسلم۔ سر کے مسح کے لیے ہاتھوں کے بچے پانی کے علاوہ نیا پانی لینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا پانی لینا اور نہ لینا دونوں طرح ہی ثابت ہے، جیسے کہ در ذیل احادیث اس کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا، صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اسی زائد پانی سے کیا جو آپ کے ہاتھ میں موجود تھا، یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ پھر کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا، یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ۔ کانوں کے مسح کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کی دونوں انگشت ہائے شہادت کو کانوں میں داخل کیا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کیا، یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داؤد۔ واضح رہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، زاد المعاد۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں، یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے وضو کی بدعت قرار دیا ہے، مجموع الفتاوی وغیرہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کتاب و سنت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کہ گردن کا مسح وضو کی سنت ہے، نیز جن روایات میں گردن کے مسح کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ ان روایات کے لیے اس کتاب کا آخری باب طہارت سے متعلقہ ضعیف احادیث کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ پھر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تمام احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاؤں دھویا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی کو نہیں دھویا تھا، تو فرمایا ان ٹخنوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، صحیح البخاری وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی کو نہیں دھویا تھا، تو فرمایا یہ دوبارہ ہم نے پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ارشاد فرمایا اس طرح وضو کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کا طریقہ بتلایا اور پاؤں بھی دھوئے،
یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ وغیرہ۔ پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کا کھلال کرنا چاہیے۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انگلیوں کے درمیان کھلال کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود وغیرہ۔ اس عام حکم میں ہاتھ اور پاؤں دونوں کی انگلیاں شامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرو۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ۔ شوکانی، عبدالرحمن مبارک پوری، امیر صنعانی، البانی رحمہم اللہ، ان کا کہنا ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال واجب ہے۔ واضح رہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال چھوٹی انگلی سے کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ صحیح، یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ وغیرہ۔ وضو کے بعد یہ دعائیں پڑھنی چاہیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو مکمل کرنے کے بعد یہ کلمات کہے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ ایک اور دعا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ صحیح تمام المنہ، ترمذی۔ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی بالجزم اس زیادتی کے اس بات کو ہی ترجیح دی ہے۔ ایک اور دعا: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اپنی تعریف کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الترغیب۔ وضو سے متعلقہ چند ضروری مسائل: اعضائے وضو کو پے در پے دھونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا تو اس کے قدم پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، واپس جاؤ اور اپنا وضو درست کرو۔ وہ واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کو پے در پے دھونا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو صرف خشک جگہ دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ مکمل وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر پے در پے وضو ضروری نہ ہوتا تو آپ سب محض اسے خشک جگہ دھونے کا ہی حکم دے دیتے۔ ابن تیمیہ، ابن قدامہ، شوکانی، شمس الحق عظیم آبادی، شیخ صالح عثیمین رحمہم اللہ، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، ان تمام بزرگ علماء کی یہی رائے ہے کہ وضو میں اعضاء کو پے در پے دھونا واجب ہے۔ وضو میں مسنون ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مرتب وضو کیا اور اسی کا دوسروں کو حکم دیا۔ فرمان نبوی ہے، جب وضو کرو تو اپنے دائیں اطراف سے شروع کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ۔ اس حدیث میں بھی مرتب وضو کے وجوب کی طرف واضح اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے کہا،
اسی طرح وضو کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرتب وضو سکھایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن قیم شوکانی نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ: وضو میں ترتیب واجب ہے اور غیر مرتب وضو کافی نہیں۔ اعضائے وضو تین تین مرتبہ تک دھونا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ سب طرح سے وضو کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ وضو کیا۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ ایک ایک مرتبہ وضو کرنا فرض ہے، جبکہ تین تین مرتبہ وضو کرنا بالاجماع سنت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تین مرتبہ سے تجاوز کرنا جائز نہیں، جیسا کہ اس کی دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جد روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین مرتبہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا، یہ وضو ہے، اور جس نے اس پر زیادتی کی تو بے شک اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح ابو داود وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، اور بلا شبہ ایسا شخص برائی کرنے والا اور ظالم ہے۔ صحیح ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ۔ بعض اعضاء کو ایک مرتبہ اور بعض کو زیادہ مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دو دو مرتبہ دھویا اور سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ یہ حدیث آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائی۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین بار ناک صاف کیا، پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا۔ اس طور پر آپ اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ وضو کے دوران حسب ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، میں نے جب انہیں پہنا تھا اس وقت میں باوضو تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کر لیا۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کلام کیا تو اس وقت آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ نے موضوع پر مسح بعد میں
کیا، لہذا ثابت ہوا کہ وضو کے دوران گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وضو کے دوران کوئی دعا ثابت نہیں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہے وضو کے دوران اعضا دھوتے ہوئے یا مسح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں، اور اس کے متعلق جو دعائیں ذکر کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وضو کے لیے کسی کا تعاون بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بہایا اور آپ نے اس سے وضو کیا۔ صحیح مسلم۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو اور ایک وضو سے کئی نمازیں دونوں طرح درست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ صحیح بخاری، ترمذی وغیرہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو کے ساتھ 5 نمازیں ادا کی۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے اور ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو صرف بے وضو ہونے کی صورت میں ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح ابن ماجہ، ارواء الغلیل وغیرہ۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس عمل کو بدعات میں شمار کیا ہے۔ نیز جس روایت میں نظر اٹھانے کا ذکر ملتا ہے اس میں ابن ابی عقیل راوی مجہول ہے، اس لیے وہ ضعیف ہے۔ ابو داود یہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ وضو کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو خشک کرتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ الصحیحہ، ترمذی وغیرہ۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ جب آپ نے غسل کر لیا تو میں نے ایک کپڑا آپ کو دیا لیکن آپ نے اسے نہ پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چل پڑے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیش کیا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تولیہ کے استعمال کا جواز ہی قابل ترجیح ہے۔ تحفۃ الاحوذی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ وضو اور غسل کے طریق کو اپنے اعضاء سے تولیہ کے ساتھ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ المغنی لابن قدامہ۔ موضوع اور جرابوں پر مسح کا بیان۔ موضوع پر مسح جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع اور پگڑی پر مسح کیا۔ ترمذی وغیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور پگڑی پر مسح کیا۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور پھر کسی کے پوچھنے پر بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔
نووی، ابن حجر، البانی رحمہم اللہ موضوع پر مسح کرنا متواتر دلائل سے ثابت ہے۔ موضوع پر مسح کے لیے شرط ہے کہ انہیں باوضو حالت میں پہنا ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں باوضو تھا۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں کہ مسح کے جواز کے لیے پہلے طہارت کا ہونا شرط ہے۔ موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر ہوتا تو پھر موضوع کی نچلے سطح پر مسح اوپر کی بنسبت زیادہ قرین قیاس تھا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے بالائی حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے، اس کے نچلے حصے پر نہیں۔ مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدت مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسافر کے لیے 3 شب و روز اور مقیم کے لیے 1 دن رات مسح کی مدت ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ مدت مسح کے دوران کن اشیاء کی وجہ سے موزے اتارنا ضروری ہے؟ مدت مسح کے دوران جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے چاہیے، لیکن پیشاب، پاخانہ یا نیند کی وجہ سے اتارنا ضروری نہیں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے نہ اتارے الا کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے، البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ وغیرہ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اس نے اپنے دونوں موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کر کے ان میں نماز پڑھ لے، پھر اگر چاہے تو انہیں مت اتارے مگر جنابت کی وجہ سے اتار دے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الجامع الصغیر۔ جرابوں اور جوتیوں پر مسح جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داؤد وغیرہ۔ مندرجہ ذیل صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی جرابوں اور جوتیوں پر مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ۔ امام ابن قیم، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جرابوں پر مسح جائز ہے کیونکہ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہے، وضو میں جرابوں پر مسح کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے بشرطے کہ انسان نے انہی طہارت کی حالت میں پہنا ہوا اور وہ قدموں اور ٹخنوں کو ڈھانپنے والی ہو۔ کیا پٹیوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کے بازوؤں پر یا انگلیوں پر یا قدموں وغیرہ پر زخموں کی وجہ سے پٹیاں بندھی ہو یا کوئی ایسی دوا ہو جسے کسی ضرورت کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ ملا
یا گیا ہو تو اس پر لازم نہیں کہ ان میں سے کسی چیز پر مسح کرے۔ بلا شبہ اس جگہ کا حکم ساقط ہو چکا ہے۔ اگر وضو مکمل کر لینے کے بعد پٹی وغیرہ سے کچھ گر جائے تو اس پر لازم نہیں کہ اس جگہ پانی لگائے۔ اس کی طہارت باقی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں پہنچاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کر لیا کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لہذا قرآن و سنت کے ذریعے ہر وہ حکم ساقط ہو گیا جس سے انسان عاجز ہے۔ المحلہ۔ مسح کے احکام میں مرد و عورت دونوں برابر ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مسح کی تخصیص کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ موضوع پر مسح میں اور اس کے تمام احکام و شروط میں خبر یعنی حدیث کے عموم کی وجہ سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ المغنی لابن قدامہ۔